7 اکتوبر 2023 سے اب تک کیا کیا ہوا؟ حماس نے غزہ کے گرد یہودی بستیوں اور فوجی اڈوں پر کئی محاذوں سے حملے کیے۔ حماس کے عسکری رہنما محمد الدیف نے اعلان کیا کہ آپریشن الطوفان الاقصی شروع ہو گیا ہے۔ نعلن بدء عملیہ طوفان الاقصی۔ حماس نے کہا تھا کہ یہ کارروائی اسرائیل کی غزہ پر 17 سالہ ناکہ بندی، مسجد اقصی کو نشانہ بنانے والی پالیسیوں اور فلسطینی سرزمین پر مسلسل قبضے کے جواب میں کی گئی۔ اسی روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. اسرائیل نے غزہ کے ہسپتال کو نشانہ بنایا جس میں سینکڑوں فلسطینی شہری مارے گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے اسے ایک ایسا حملہ قرار دیا جس کی کوئی نظیر نہیں۔ 2 ہفتے کی مکمل بندش کے بعد چند ٹرک مصر کی جانب سے داخل ہوئے، مگر یہ ناکافی تھے۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کی قلت نے غزہ کے باسیوں کا بحران مزید گہرا کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں زمینی کارروائی شروع کی اور بڑے پیمانے پر شہریوں کی بے دخلی اور انفراسٹرکچر کی تباہی شروع کر دی۔ 31 جولائی کے ایک حملے میں اسرائیل نے تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو قتل کر دیا۔ اگلے دن اسرائیل نے حماس کے عسکری کمانڈر محمد الدیف کے قتل کا بھی اعلان کیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دے کر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ فروری میں اسرائیل اور حماس جنگ بندی پر متفق ہوئے، جس میں قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل تھا۔ تاہم 18 مارچ کو اسرائیل نے یک طرفہ طور پر حملے دوبارہ شروع کر دیے۔ UN کمیشن آف انکوائری اس نتیجے پر پہنچی کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا، اگرچہ اس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ Hamas has to agree, and they don't. It's going to be very tough on them, but it is what it is. But all of the Arab nations, Muslim nations have agreed. Israel has agreed. تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ ٹرمپ ثالثی کے لیے اہل نہیں، کیونکہ وہ اسرائیل کی طرف داری کرتے ہیں۔ ان کا 20 نکاتی منصوبہ مبینہ طور پر 2 الگ الگ منصوبے ہیں، ایک جو عرب اور مسلم رہنماؤں کو دکھایا گیا اور دوسرا جو صرف ٹرمپ اور نیتن یاہو نے تیار کیا۔ اسرائیل اور حماس کے وفود 6 اکتوبر کو ٹرمپ منصوبے پر بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچے۔